بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی انسان رہتے ہیں ان کو جانور پالنے کا تو شوق ہوتا ہی ہے۔ اگر ہم جانوروں میں بات کریں تو جو انسانوں کو سب سے زیادہ وفادار جانور لگتا ہے وہ ڈاگز ہیں یا کتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 340 اقسام کے کتے موجود ہیں، اور جن میں 197 ایسی بریڈز ہیں جن کو آپ پراپر طریقے سے ریکگنائز کرتے ہیں، اور ایک امریکن کلب ہے AKC، امریکن کینال کلب کے نام سے، اس نے 340 میں سے 197 بریڈز ایسی ہیں جن کو ریکگنائز کیا اور ان کو کہا ہے کہ پوری دنیا میں 197 بریڈز تو پائی جاتی ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 340 اقسام کے کتے موجود ہیں۔ دوستوں، اسلام میں کتے رکھنے کا جو انداز ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام میں کچھ جانور ایسے ہیں جن کی ممانعت ہے، ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ان میں کتا ایک واضح جانور ہے۔ کتے کے بارے میں اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتے کو حفاظت کے آپ شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ آج ہم ان 9 اقسام کی بات کریں گے، 9 بریڈز کی بات کریں گے جو دنیا کی خطرناک بریڈ تصور کیے جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ نمبر 1، راٹ وائلر۔ راٹ وائلر ان کتوں کی اقسام میں ایک اہم نسل ہے جو اپنے بیرل، سینے اور پٹھوں کی تعمیر کے لیے اتنی مشہور ہے کہ ایک بالغ راٹ وائلر تقریباً 130 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر مویشیوں کے ریوڑ میں پالا جاتا تھا، اور راٹ وائلر کو پالنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح تھا کہ ابتدائی دور میں لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے جو ریوڑ ہیں ان میں رکھتے تھے۔ یہ اتنا مضبوط کتا ہے کہ اس کی اونچی آواز اور چیخنا ہی اگلے کے لیے کافی ہے۔ راٹ وائلر کے بارے میں مشہور ہے کہ انتہائی دفاعی اور شدید چوٹوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ راٹ وائلر کا جو کاٹنا ہے وہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ اس کے جبڑے 320 پاؤنڈ سے زیادہ برابر چیز کو طاقت سے کاٹ سکتے ہیں، اور راٹ وائلر کو دنیا کا خطرناک ترین ڈاگ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں مشہور ہے کہ راٹ وائلر جب کاٹتا ہے تو وہ اتنا شدید کر کے حملہ کرتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آگے اس کے مالک ہے یا اس مالک کے دشمن ہیں۔ نمبر 2، جرمن شیفرڈ۔ عام طور پر جب ہم ذہانت کی بات کرتے ہیں اور بہادری کی بات کرتے ہیں تو جرمن شیفرڈ کو ایک اہم کتا تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں، یہ گھروں میں ایزیلی پال لیتے ہیں لوگ، اور یہ جلدی مانوس ہو جاتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے مالک کے ساتھ۔ اگر ہم فوج یا پولیس کی بات کرتے ہیں تو فوج اور پولیس میں جرمن شیفرڈ کو ایک مفید جانور کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 100 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ اس نسل کو عام طور پر تشدد وار کے لیے نہیں سمجھا جاتا، یہ تشدد زیادہ نہیں کرتا، تاہم ایک جرمن شیفرڈ اپنے خاندان کے افراد کی حفاظت جتنی تسلی سے اور انتہائی حفاظت سے کر سکتا ہے۔ اگر یہ اس کتے کو مناسب طریقے سے تربیت یافتہ نہ بنایا جائے تو یہ اپنے اجنبیوں اور جو لوگ اس کے دوستانہ اجنبی ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ نمبر 3، گل ڈانگ۔ گل ڈانگ ایک ہائبرڈ نسل کا جانور ہے، اور اس کی مباشرت جو ہے وہ بلی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اصل میں یہ پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کتے کا جو وزن ہے وہ تقریباً 140 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ گل ڈانگ کو زیادہ تر لڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ قدرتی طور پر زیادہ جارحانہ اور قابو پانا اس کے اوپر اتنا مشکل ہے کہ کبھی کبھار یہ اپنے مالک کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ اس کو کبھی کبھار سنبھالنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بچے کے ہاتھ سے چھوڑ کے یہ بھاگ بھی نکلے۔
عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جن خاندانوں میں بچے ہوتے ہیں، یہ والا جانور اس خاندان کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو دیکھیں تو گلڈانگ جو ہے وہ زیادہ وفادار ہوتا ہے اور اس کی حفاظت اتنی پکی ہوتی ہے کہ یہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اور اس گھر کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ گلڈانگ رکھنے کا گھر میں سوچ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی پراپر تربیت لے لیں ان لوگوں سے جنہوں نے گلڈانگ گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 4، ڈوبرمین پنچر۔ یہ انتہائی خطرناک نسل کا ایک جانور ہے۔ یہ بہت زیادہ وفادار اور ذہین نہیں ہوتا۔ ایک اندازے کے مطابق جب یہ دیکھتا ہے کہ اپنا ذاتی تحفظ مجبور ہو رہا ہے اور ذاتی تحفظ کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے تو یہ اپنے مالک کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو جھڑا ہے، آپ نے اس سے بدسلوکی کی ہے تو یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت زیادہ فیملیز میں، بہت زیادہ گھروں میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر ہم دیکھ بھال اور پیار کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی آپ کی فیملی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا اور گھروں میں رکھنے کے لیے یہ خطرناک جانور تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، چاؤں چاؤں۔ ایک اندازے کے مطابق چاؤں چاؤں کا جو کل وزن ہے وہ 45 سے 70 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کی لمبی، موٹی، سرخ، سیاہ، نیلی، گم، دار چینی کے رنگوں میں یہ ملبوس ہوتا ہے۔ لیکن چاؤں چاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلے چین اور پھر منگولیا میں پایا جاتا تھا اور یہ اکثر طور پر شکاری اور چروائے اپنے کتوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے دوران امریکہ میں یہ بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اس وقت صدر کلیون کلانچ نے اس کو پالتو جانور کنسیڈر کیا اور اپنے وائٹ ہاؤس میں رکھا۔ اس جانور کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جانور زیادہ تر گھروں میں نہیں رہتے۔ یہ زیادہ جو شکاری لوگ ہوتے ہیں، جو چرواہ کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ شکاری لوگوں کے ساتھ رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ نمبر 6، پٹ بل ٹرائر۔ پٹ بل ٹرائر کا دوسرا نام امریکن اسٹیفرڈ شائر ٹرائر ہے اور اس کا وزن تقریباً 55 سے 65 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے انگلش کاؤنٹی اسٹیفرڈ شائر میں اس کا نام کو تعارف کرایا گیا اور اس نسل کا جو ابتدائی ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ یہ کتوں کی لڑائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جانور کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جانور زیادہ تر لڑائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جن علاقوں میں کتوں کی لڑائی بہت زیادہ مشہور ہے وہاں پہ یہ والا جانور استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نسل کو سب سے پہلے امریکہ میں متعارف کرایا گیا اور وہاں پہ اس وقت کتوں کی لڑائی جو تھی وہ غیر قانونی تھی، یہ وہاں پہ لڑائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا جو وزن ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے، قد میں یہ چھوٹے ہوتے ہیں، پیٹ بل ہوتے ہیں، چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، امریکی بوٹ پائل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جانور جو ہیں اپنے مالک اور خاندان کے بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کی بات کی جائے تو یہ بچوں کے بھی بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں اور ایک بچوں کے ساتھ کھیلنا کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نمبر 7، سربین ہسکے۔ سربین ہسکے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا کل وزن 35 سے 70 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ درمیانے لمبے قد کے ہوتے ہیں اور ان کی جو آنکھیں سرخ اور سفید ہوتی ہیں۔ یہ سیاہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور سرمئی کلر ان کے ساتھ بہت جچتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ یہ سفید اور چاندی رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سربیا کی جو سخت ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں یہ ان کو برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور یہ ان علاقوں میں زیادہ تر خوش رہتے ہیں جن علاقوں میں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو تلاش وغیرہ کرنا ہو، کسی کو ڈھونڈنا ہو یا کسی کو بچاؤ کرانا ہو تو ان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان علاقوں میں زیادہ تر رہنا پسند کرتے ہیں جو علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ جارحانہ کتوں میں سے ایک کتے کی نسل ہے اور یہ پوری دنیا میں صرف سربیا کے جو جنگلات ہیں ان میں ہی زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 8، وولف ڈاگ۔ جب بھی بھیڑیے نسل کے جانور آپ دیکھیں گے اور کتا دیکھیں گے تو ایک دم آپ کے ذہن میں جس جانور کا نام آئے گا اس کا نام ہے وولف ڈاگ۔
اگرچہ عام طور پر یہ شکار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ دوڑ کے یا بہت جلدی کسی کو قتل نہیں کرتے. ان کا جو حملہ ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے کبھی کبھار، اور اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ لوگ جب بھی وولف ڈاگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بھیڑیے نسل کے جانور آتے ہیں. یہ زیادہ تر پالتو ہونا پسند نہیں کرتے، جسمانی چیزوں سے یہ پیار نہیں کرتے، اور مزید آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ غیر متوقع اور ہمیشہ ہر ٹائم آپ کو بے چین دکھائی دیتے رہیں گے. ایک اندازے کے مطابق بہت سارے لوگ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ پنجروں میں بند کر دیں، لیکن پوری دنیا میں اس کے لیے آپ کو اجازت نامہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ کسی بھی وولف ڈاگ کو اپنے گھر میں پنجرے میں بند نہیں کر سکتے. نمبر 9، باکسر. چھوٹے بالوں، چھوٹی نسل اور درمیانی قد کی جب بھی بات آئے گی تو آپ کے ذہن میں ایک جانور آئے گا، اس کا نام ہے باکسر. اس کی ریزمبلنس تھوڑی سی جرمن شیفرڈ کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جرمن نسل کا ہے یہ. اس کا رنگ جو ہے وہ مکس ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے سفید ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے اس میں سفید رنگ کے دھبے ہوتے ہیں. باکسر کو سب سے پہلے 1895 میں ایک باکسر کلب بنایا گیا تھا، وہاں پہ متعارف کرایا گیا تھا، اور اس جانور کے بارے میں مشہور ہے یہ کاٹنے میں انتہائی طاقتور ہے اور اپنے دشمن کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا. اب اس کی نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور جب بھی لڑائی کی بات ہوتی ہے یا کہیں کسی جگہ پہ کوئی شکار کی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں باکسر ڈاگ کا جو ایک پورٹریٹ ہے وہ ضرور ہوتا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اپنی لائک کا بٹن دبا دیں، سبسکرائب کر دیں فیکٹ 2.0 کو. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ.